اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور کہا انہوں نے جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں پر۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مردار ہوتا تو پس وہ اس میں برابر شریک ہو جاتے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس بیان کا۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو، سفہا بغیر علم، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم کے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام کیا انہوں نے اس چیز کو جو دی ان کو اللہ تعالیٰ نے رب تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، تحقیق وہ گمراہ ہوئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ گزشتہ آیات مبارکہ سے مشرکین کی مختلف رسمیں، شرکیہ رسموں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع بھی اسی کے ساتھ ہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنی طرف سے اپنے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تحلیل و تحریم کا فرق کیا کرتے تھے۔ ان رسموں میں سے ایک رسم یہ تھی، مشرکین یہ کہا کرتے تھے ما فی بطون هذه الانعام، ہمارے ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے، ہمارے ان مویشیوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے۔ مثال کے طور پر سامنے اونٹنی کھڑی ہے، اسی طرح گائیں کھڑی ہے، اور سامنے بکری ہے، تو اونٹنی، گائیں اور بکری یہ مادہ جانوروں کی طرف اشارہ کرتے کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں بچے ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں، مرد ہی کھا سکتے ہیں، مردوں کے لیے حلال ہیں۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہیں، عورتیں ان کو نہیں کھا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ان مادوں کے پیٹوں سے جو کچھ پیدا ہوتا، اگر وہ زندہ ہوتا بچہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، بس وہی کھائیں گے، اور اگر وہ مردہ ہوتا تو پھر مرد عورت جو ہے اس کے اندر برابر شریک ہو جاتے۔ اگر زندہ پیدا ہوتا تو صرف کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے، اگر زندہ پیدا ہوتا۔ اور اگر بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کے اندر وہ سب شریک ہو جاتے، کہا کرتے تھے کہ ہمارے مرد بھی اس کو کھائیں گے اور ہماری عورتیں بھی اس کو کھائیں گی، مردہ میں سب برابر شریک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی رسم تم نے بیان کی ہے اور کہاں یہ تم نے بات تلاش کی ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی غلط گوئی کا بدلہ رب تعالیٰ ان کو دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام اور ناجائز کیا ہے وہی ہمیشہ حرام اور ناجائز رہیں گی، اور جو چیزیں رب تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جائز اور حلال کی ہیں وہ ان کے لیے جائز اور حلال رہیں گی۔
مثال کے طور پر سونا اور چاندی ہے، یہ دنیا میں مردوں کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ریشم ہے، وہ بھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور سونا چاندی ریشم یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، وہ ان کو استعمال کرتی ہیں ان چیزوں کو۔ تو رب تعالیٰ کی تحریم و تحلیل، حلت و حرمت کا فیصلہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا وہی فیصلہ برحق ہے، وہی ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، مطلب یہ ہے اگر وہ کسی کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی کی گرفت نہیں کرتا، تو اس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور باقی جاننے والا بھی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں غلط کام کیا تو مجھے دیکھنے والا اور جاننے والا کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ کی صفت علیم بھی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح مشرکین کی ایک اور شرکیہ رسم یہ تھی، اگر کسی کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو ان میں سے 10واں جو سب سے چھوٹا ہوتا اس کو وہ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ پیچھے بھی آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اپنے بھائیوں میں سے 10ویں نمبر پر تھے، تو جس وقت یہ جوان ہوئے تو سارے جو ہے ان کو لے کر ذبح کرنے کے ارادے سے نکلنے لگے، اور پھوپھیاں جو ہے وہ درمیان کے اندر آڑ بن گئی، رکاوٹ بن گئی۔ پھر 100 اونٹ ان کی جگہ پر ذبح کیے گئے، پھر جا کر ان کی جان چھوٹی۔ اور لوگ کہا کرتے تھے کہ جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارا 10واں بیٹا تم ذبح کرتے ہو، اور جب سردار لوگوں کی باری آتی ہے تو اس وقت اونٹوں کی دیت اس کے بدلے میں کرتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہرحال 100 اونٹ جو ہے ان کی جگہ پر ذبح کیے گئے، پھر جا کر لوگوں کی باتیں جو ہے بند ہوئی۔ تو اللہ پاک یہی فرماتے ہیں تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو سفہم بغیر علم، حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم کے، جہالت کے، یعنی ایسا ان کے پاس کوئی پروف اور کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے کہ اپنی اولادوں کو ذبح اور قتل کیا جائے، اور نہیں ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اس بات کا جواز ہے۔ باقی یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ عام آدمی اور پیغمبر کے اندر آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تراک، کہ میں اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں، یہ انہوں نے خواب دیکھا۔ تو پیغمبر کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے القاء، اور رب ہی کا حکم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تو پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، لے نکلے۔ پیغمبر کی بات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 15ویں پارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نکلے ہیں اور ساتھ موسیٰ جلالی پیغمبر بھی ہے۔ چلتے چلتے ایک کشتی کو حضرت خضر نے سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ فرمانے لگے بعد میں بتاؤں گا۔ پھر چلتے چلتے ایک معصوم بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اقتلت نفسا بغیر نفس، ایک پکیزہ جان کو بلا وجہ آپ نے قتل کیا، اس کی کیا وجہ؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، رب تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جو کام کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو یا کسی کو ذبح اور قتل کرتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور ان کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے اگر کسی کو ایسا خواب ہے تو وہ اس کا جواز نہیں ہے، ایسا کر نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ تو تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولادوں کو
حماقت کی وجہ سے بغیر علم کے جہالت کے ساتھ قتل کیا، ذبح کیا اور حرام کیا انہوں نے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ یہ سارے کام شرکیہ کام کر کے افتراء علی اللہ، پھر یہ اللہ پر افتراء باندھتے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایسے حکم دیا ہے، رب تعالیٰ پر بہتان باندھتے۔ اللہ پاک نتیجہ بیان فرماتے ہیں قد ضلوا، تحقیق یہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی راہ ہدایت سے گمراہ کرنے والے ہیں، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ خود ہدایت یافتہ ہے اور نہ ہی دوسروں کو یہ ہدایت یافتہ بنانے والے ہیں۔ تو یہ مشرکین کا طریقہ اور طور تھا۔ بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حلت اور حرمت کے سارے اختیارات ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے ان اختیارات میں سے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ذرا برابر بھی کوئی اختیار نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے کوئی آدمی کسی چیز کو حلال سمجھے یا حرام سمجھے۔ جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے حلال اور حرام کر دیا بس وہی چیزیں ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اسی پر مسلمان کا یقین ہے، اسی پر اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی شرکیہ رسموں سے حفاظت فرمائے۔